بسم اللہ الرحمن الرحیم ولسن نیوز بلیٹن کے ساتھ حمزہ علی حاضر خدمت ہے۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ملک بھر میں جلوس تابوت و مجالس عزا کا انعقاد۔ راولپنڈی اسلام آباد کا مرکزی جلوس تابوت عزا خانہ کرم حسین شاہ سے برآمد، ہزاروں عزاداروں نے زنجیر زنی کا پرسہ پیش کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ملک بھر میں جلوس تابوت و مجالس عزا کا انعقاد ہوا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی کال پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ 23 تا 29 صفر المظفر ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ کے طور پر مناتی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کا مرکزی جلوس تابوت و ذوالجناح و علم حضرت عباس علمدار عزا خانہ سید کرم حسین شاہ پشاور روڈ چوڑ ہڑپال سے برآمد ہوا۔ سید عنایت حسین کاظمی، سید انور حسین کاظمی، حاجی تنویر حسین کاظمی، علامہ زاہد عباس کاظمی، فضل عباس کی رہائش گاہوں سے برآمد ہونے والے جلوس بھی چوڑ چوک پہنچ کر مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے، جہاں سوگواروں نے سید قاسم علی شاہ کی زیر سرکردگی زبردست زنجیر زنی کر کے بارگاہ رسالت و امامت میں پرسہ پیش کیا۔ بعد ازاں ملک ہاؤس میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں سوگواران نے شرکت کی۔ اس موقع پر منظور کردہ قرارداد میں یوم وصال النبی اور شہادت خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے موقع پر الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کی خاموشی کو لمحہ فکریہ قرار دیا، جبکہ جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت کے مزارات کی تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے وصال النبی اور شہادت امام حسن علیہ السلام کے پروگراموں کو نظر انداز کرنے کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں 100 سال سے جنت البقیع کی خستہ حالی امت مسلمہ کی غیرت کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے جنت البقیع میں امام حسن مجتبیٰ و اہل بیت کے مزارات کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں نام بدل کر کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک اور قرارداد میں باور کرایا گیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے پیغام محبت پر ہمیشہ کاربند رہیں گے۔ قرارداد میں مرکز تشیع کی پالیسی اور ضابطۂ عزاداری کے مطابق 8 ربیع الاول تک عزاداری برپا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا۔ 8 ربیع الاول تک جاری رہنے والے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ایام عزا کے الوداعی پروگراموں میں خصوصی سیکورٹی انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ قرارداد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مشن ولا وضع اور دینی حقوق کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ مجلس ذاکر شفقت حسین شاہ نے خطاب کیا۔ بعد ازاں مرکزی ماتمی جلوس اپنے مقررہ روٹ سے گزر کر دربار سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی پہنچ کر دعا و زیارت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ لائسنس دار سید قاسم علی شاہ نے عزاداران، انتظامیہ اور TNFJ محرم کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ جلوس کے موقع پر ماتمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے میڈیکل کیمپ، جبکہ عزاداروں کی سہولت کے لیے مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور مختار جنریشن کی جانب سے سبیل حسینی اور استقبالیہ عزاداری کیمپ لگایا گیا تھا۔ مختار فورس کے جوان تمام راستے جلوس کے ہمراہ سیکیورٹی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دنیا ایسے ہی نہیں کربلا ٹوٹ کر آتی، جو کہیں سے نہیں ملتا وہ یہاں سے مل جاتا ہے۔ یہاں حاجتوں کا دروازہ جو ہے، باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام پر ایک زائرہ کو شفا مل گئی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ بابا باب مدینۃ العلم ہے تو بیٹا باب الحوائج۔ بابا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں اور بیٹا علمدار لشکر حسینی حضرت عباس علمدار ہیں۔ زمانہ علم کے در کو دعائیں دے، یہ در نہ ہوتا تو باب الحوائج بھی نہ ہوتا۔ کروڑوں زواروں نے 40 پر زیارت و عزاداری کی، لیکن حاجت مندوں نے حضرت عباس کے در پر ڈیرے ڈال دیے، اور جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی یہ جاتے نہیں۔ ایک زائرہ جس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا اور باوجود علاج کے افاقہ نہ ہوا، تو ذریعے حضرت ابو الفضل العباس سے اس وقت تک نہ اٹھایا جب تک زندگی کی حرارت نہ آئی اور شفا نہیں ملی۔ رقت قلبی سے یہ زائرہ گریہ کر کے بارگاہ علمدار میں شکریہ ادا کر رہی ہے۔ لقيت اللي ايدي ثقيلة يا ابو الفضل، لقيت اللي ايدي ثقيلة. تفضل سعيدي حركيها لايدي، قولي يا عباس يا عباس يا عباس. تیرے علم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا عباس مولا عباس مولا عباس۔
ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس عزا کا انعقاد، جلوسوں میں تابوت کی برآمدگی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ پوری دنیا کی طرح ملک پاکستان میں بھی ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں 27 اور 28 صفر کو سالانہ مرکزی مجالس منعقد ہوئیں۔ 27 صفر کو خطیبہ فاضلہ جلیلہ طاہرہ بطول حیدری نے خطاب کیا۔ 28 صفر رئیسۃ الحفاظ زینب علویہ نے خطاب کیا۔ ام لیلہ مشہدی، عین البطول مشہدی، ڈاکٹر تطہیر زہرا بنت موسیٰ موسوی، سیدۃ الذاکرات طاہرہ بلقیس بخاری، ذاکرہ نادیہ ناظمہ نذیر نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ بعد از مجلس تابوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابوت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام برآمد کیے گئے اور ماتمداری کی گئی۔ 23واں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام 26 صفر المظفر برمکان سید فدا حسین شاہ عزیز آباد میں بعد از نماز مغربین منعقد ہوئی، جس میں علامہ سید قمر حیدر زیدی، مفتی سید باسم عباس ظاہری، ذاکر اہل بیت علی احمد جویہ، سید نصیر حسین سبزواری، قاضی وفا عباس اور دیگر نے خطاب کیا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ذاکرین نے کہا کہ آقا موسوی کے بتائے ہوئے 5 رہنما اصول پر ہمیشہ کاربند رہیں گے اور ان کی قائم کردہ جنت البقیع کی تحریک کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مجلس کے اختتام پر تابوت امام حسن برآمد ہوا، جس میں ماتمی سنگت غلامان ابو طالب، السجاد، کاروان حسین، ام المصاحب، شہزادہ علی اکبر، الحسین، دربار سخی شاہ پیارا، امام موسیٰ کاظم، فدائے حسین، کاروانی قلندر، صدائے زینب، صف عزا، سپاہ عباس، ابو الفضل العباس اور دیگر ماتمی سنگتوں نے پرسرداری میں حصہ لیا۔ جلوس تابوت اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ کربلا میں کائنات کا سب سے بڑا اجتماع اور بقیع میں مادر حسین کی ویران لحد۔ عام البقیع کی مناسبت سے 40 واک کے دوران بقیع والوں کی مظلومیت کی گونج۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ایسے وقت میں کہ جب پورا عالم برت عشق کے ساتھ لاتعداد انسانوں کے سمندر کو 40 حسینی کے موقع پر کربلا کی جانب بڑھتا دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا تھا، روئے زمین کی سب سے بڑی واک میں شریک کچھ منفرد زوار جنت البقیع کی مسماری کے 100 سال پورا ہونے کے ہینڈ بل اٹھائے قبر زہرا و احمد البقیع کے نوحہ گر نظر آ رہے تھے۔ لبیک البقیع کے عزم سے لیس اور عالمی تحریک البقیع کے مؤسس آغا سید حامد علی شاہ موسوی رحمت اللہ علیہ کی تصاویر والی سیاہ شرٹس پہنے یہ منفرد زوار ہر زائر حسینی کی نگاہ کا مرکز تھے۔ اپنی رحلت سے قبل جہان تشیع کے عظیم لیڈر عالم ربانی آغا سید حامد علی شاہ موسوی 1444 ہجری کو جنت البقیع کی مسماری کو 100 سال مکمل ہونے پر عام البقیع کا اعلان کر کے گئے تھے، تاکہ پورا سال جنت البقیع پر ہونے والے ظلم کو اقوام عالم پر اجاگر کرنے کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائی جائیں۔ اسی قول پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے مختلف ملکوں سے آنے والے زائرین کے ساتھ ساتھ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور البقیع موومنٹ کے کارکنان جا بجا عام البقیع کی مناسبت سے دنیا بھر سے آئے زائرین میں کئی زبانوں میں تحریر کردہ پمفلٹ بانٹتے نظر آئے۔ نجف سے کربلا تک کئی مقامات پر جنت البقیع کیمپس بھی لگائے گئے، جہاں البقیع موومنٹ کی جانب سے بینرز بھی آویزاں نظر آ رہے تھے۔ ایک مقام پر مختار جنریشن کے بچے جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کے مجاور بنے پرسہ دیتے نظر آئے۔ یہ خیال ہر عزادار اور زوار کی آنکھوں کو اشکبار کر رہا تھا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غریب کربلا امام حسین علیہ السلام، اسیر بغداد امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام، غریب طوس امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، باب المراد امام محمد تقی علیہ السلام کے مزارات اور کئی بار تباہ ہونے والے روضۃ العسکریین میں امام نقی و امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام قائم کی یادگاروں پر لاکھوں کروڑوں عشاق کا ہجوم ہے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے ساتھ سوئے 4 بیٹوں امام حسن و زین العابدین اور امام باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں پر آج بھی غربت و ویرانی کا راج
احتجاج ہے جن پر کوئی چراغ روشن کرنے والا نہیں۔ جو زائر بقی کے مظلوموں کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے اسے آج بھی تعزیرات اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بقی کے مظلوموں کے لیے آواز احتجاج بلند کرنے والے ان سرفروشوں حتیٰ کہ کم سنوں کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب روضہ حسینی سے لے کر کائنات کے گوشے گوشے میں لبیک یا حسین کی صداؤں کی طرح لبیک کل بقی کی صدائیں بلند ہوں گی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی رحمت اللہ علیہ عاشقان رسالت اور عاشقان رسالت و اہل بیت کا جنت البقیع کو آباد اور اس کی عظمت رفتہ بحال ہونے کا منظر دیکھنے کا خواب ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ ایک روز یہ منظر بدلے گا، ایک دن یہ چمن لہرائے گا، خنجر کا کلیجہ کانپے گا، تلوار کا سر جھک جائے گا، اس روز فضائے عالم میں بس ایک قلم لہرائے گا۔ زنجیر زنی روح آزاداری ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں جس عقیدت و مودت سے حلقہ بند ہو کر سنت سید السجاد کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1950 آگرہ بہارت میں زنجیر زنی اور نماز عشق کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ دامن کو عشق غم سے بھگونے نہیں دیا، بابا کے غم میں بیٹی کو رونے نہیں دیا، بابا کے غم میں بیٹی کو رونے نہیں دیا۔ یہ نوحہ آگرہ کے عزادار پڑھ کر بارگاہ رسالت و امامت میں پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ عزادار زنجیر زنی کر کے خون کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ خون بہانا سنت زین العابدین سنت سید سجاد ہے۔ یہ وہ نماز عشق ہے جو صدیوں سے مقبول بارگاہ جناب سیدہ ہے۔ اس عظیم ورثے کی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کو عزادار، ماتمدار اور زنجیر زن بنائے رکھنا ہی عہد ہے جو آپ نے نسلوں کو پہنچانا ہے، چاہے باطل لاکھ لبادے بدل بدل کر خوشنما اور متاثر کن گفتگو کر کے آپ کے ایمان کو آزمائے۔ آپ نے اس ماتم و عزا کو جاری رکھنا ہے، فتووں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دامن کو عشق غم سے بھگونے نہیں دیا، بابا کے غم میں بیٹی کو رونے نہیں دیا۔ 60 لاکھ سے زائد زائرین کی شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے موقع پر نجف اشرف حاضری، امیر کائنات کو پرسہ پیش کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شہادت امام حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ کے موقع پر 60 لاکھ سے زائد زائرین 28 سفر کی عزاداری کے لیے نجف اشرف پہنچے اور امیر کائنات کو جناب رسول خدا و امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ پیش کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حرم علوی کے میڈیا سیل کا کہنا ہے کہ رسول خدا کے وصال اور امام حسن کی شب شہادت اور یوم شہادت کے پروگرام انتہائی کامیاب ہوئے۔ اس سال 60 لاکھ سے زائد زائرین نے شرکت کی اور یہ اعداد و شمار ان لوگوں سے متعلق ہیں جو حضرت امام علی علیہ السلام کے حرم مطہر اور اس کے اطراف میں موجود تھے، اور ان اعداد و شمار میں شہر نجف میں موجود زائرین شامل نہیں ہیں، اور اگر انہیں بھی شمار کیا جائے تو زائرین کی تعداد 60 لاکھ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ دنیا بھر اور بالخصوص عراقی زائرین کی بہت بڑی تعداد عراق کے مختلف شہروں سے پیدل چل کر نجف اشرف پہنچی۔ عراق کی سیکورٹی فورسز نے حضرت رسول خدا کی رحلت اور امام حسن کی شب شہادت اور یوم شہادت کی مناسبت سے ہونے والے 28 سفر کی عزاداری کے پروگراموں اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے شہر نجف اور اطراف میں سیکورٹی کے سخت انتظام کر رکھے تھے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولسن نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر فالو کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔ Hey!